نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ اس میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے، خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ خداوند اب تک سلطنت کرے گا، اے سیون تیرا خدا پشت در پشت، خداوند کی حمد کرو۔ آئیں تشریف رکھیں اور آنکھوں کو بند کریں۔ خداوند آسمانی باپ، تو جو کلام خدا ہے، چاہتا ہوں تو آج ایک ایک زندگی سے کلام کر، چاہتا ہوں تو خداوند پاک خدا ایک ایک زندگی سے بات کر، تاکہ خداوند یہ کلام، یہ تیری باتیں ان زندگیوں میں گہرے طور پر اثر انداز ہوں۔ مجھے چھو آسمانی تعلیم اور گائیڈنس بخش، یسوع نام میں آمین۔ آج میرا مضمون ہے خدا بیوہ اور اس کے بچے کو سنبھالتا ہے، خدا بیوہ اور اس کے بچے کو سنبھالتا ہے۔ کلام مقدس میں ہمیں یہ واضح ہوتا ہے، زبور 146 اس کی 9ویں آیت، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے۔ واضح رہے کہ خدا ایسا خدا ہے جو ہر سطح پر، ہر زاویے سے، ہر پہلو سے، ہر طرح سے اس کے ہر ایک کام ایک طریقے اور ایک ترتیب سے انجام پاتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں جس میں جو خدا نے کیا ہو اور جس میں ابتری پھیلی ہو، جو خدا نے انجام دیا ہو اور اس میں بگاڑ ہوا ہو، بلکہ واضح رہے کہ جو کچھ بھی خدا اپنے کاموں کو کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے انجام دیتا ہے، ان کو کرتا ہے، اس میں ایک ترتیب ہے، اس میں ایک تسلسل ہے، اس میں واضح رہے کہ ہر طرح سے وہ بہتر ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے، 9ویں آیت، خدا پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے۔ آج میرا مضمون ہے، خدا بیوہ اور اس کے بچے کو سنبھالتا ہے۔ اگر اس کا شوہر نہیں تو بھی خدا وہ باپ ان بچوں کے لیے بنتا ہے اور بحیثیت پروردگار اس بیوہ کا ساتھ دیتا ہے، بحیثیت خدا ان کا حامی ہوتا ہے اور بحیثیت سربراہ ان کے نظام کو وہ چلاتا ہے اور وہ چلانا جانتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نظام ان کا دھرم برم ہو کر رک جائے، ان کے معاملات زندگی رک جائے، بلکہ یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا ان کے نظام کو چلتا ہی رہنے دیتا ہے اور ان کو چلاتا ہی رہتا ہے۔ معاملات کو بھی، معاملات زندگی کو بھی، وہ سب ایک ترتیب سے چلتے رہتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے
کہ اس بیوہ کا شوہر نہیں ہوتا، یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کا باپ نہیں ہوتا، لیکن خدا بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ الشدائی ہے، وہ باپ بھی بنتا ہے۔ اور عہد عتیق کو پڑھیں تو بائبل یہ بیان کرتی قوم بنی اسرائیل کے لیے خدا یوں کہتا ہے کہ ابھی اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، میں نے اسے لیے پھرا اور اسے گود میں اٹھاتا، اور میری محبت اس کے ساتھ تھی۔ اب واضح رہے کہ خدا کا خاص طور پر خدا کا دھیان، خدا کی خاص توجہ اس بیوہ پر اور اس کے بچے پر ہوتی ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بیوہ تو لوگوں کی نظر اور نگاہ میں ہوتی ہے، لیکن اس کے سارے کاموں کو انجام جو دیتا ہے وہ خود خدا دیتا ہے۔ اسے علم بھی نہیں ہوتا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے کیسے خدا اس کے ہر ایک کاموں کو بخوبی طور پر پورا بھی کرتا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن خدا جانتا ہے۔ چونکہ وہ اس وقت خدا اس گھر کا سربراہ بنا ہوتا ہے، اور سربراہ کو یہ بخوبی طور پر واقفیت حاصل ہوتی ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے اور کون سی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے۔ تاہم بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی آنکھ یتیموں پر اور بیواؤں پر لگی رہتی ہے تاکہ ان کی مدد کرے، تاکہ ان کو سنبھالے، انہیں کوئی آسرا بخشے۔ اور کیا یہ عظیم بات ہے، آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں 5ویں آیت، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس کی امیدوں کا مرکز خداوند ہے، جس کی امیدوں کا مرکز یعقوب کا خدا ہے، جس کی امیدوں کا مرکز زندہ خدا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا۔ اور 9ویں آیت کو پڑھیں، اس کا آخری حصہ، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے۔ خدا یتیم کو بھی سنبھالتا ہے، خدا بیوہ کو بھی سنبھالتا ہے، اور سنبھالنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ہر طرح سے، ہر لحاظ میں، ہر ایک وقت میں، ہر ایک دور میں اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ عام کی نسبت خدا کی خاص توجہ، خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ اور کیا ہی عظیم بات ہے کہ یعقوب کا خدا اس کا مددگار ہوتا ہے، اور جس کی امید خداوند، بعض اوقات بہت سے لوگوں کی امید جو ہے نا عام انسان ہوتے ہیں، بہت سے ایسے جن کی امیدیں جو ہیں کوئی ادارہ ہوتا ہے، جن کی امید جو ہے کوئی اعلیٰ شخصیت ہوتی ہے، جن کی امید جو ہے ایک با اختیار شخص ہوتا ہے۔ لیکن غور کریں کہ مبارک اور خوش نصیب ہے وہ جس کی امید خداوند خدا سے ہے۔ اور بیوہ کو چونکہ خدا سنبھالتا ہے، بیوہ کو چونکہ خدا دیکھتا ہے، اور وہ خدا کی نگاہ میں رہتی ہے، نہ صرف وہ بلکہ اس کے بچے، اس کا بچہ، اس کی اولاد خدا کی نگاہ میں رہتی ہے۔ اور چونکہ خدا کی نگاہ میں ہوتی ہے تو خدا ہر وقت اس کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور کیا یہ عظیم بات ہے کہ خدا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو نظام کائنات کا مالک ہے،
اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ امثال کی کتاب کو پڑھیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ بادشاہوں کے دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ میں بادشاہوں کے دل بھی ہیں، ان کی سوچیں بھی ہیں، ان کے خیالات بھی ہیں، ان کے ارادے اور کام اور عزائم بھی ہیں۔ تو غور کریں وہ کس کے ہاتھ میں؟ خدا کے ہاتھ میں۔ جب خدا کے ہاتھ میں ہے تو خدا تو عظیم ہے اور عظیم ترین شخصیت ہے، اس کی مدد کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتا ہے، اور کلام مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے خدا اسے سنبھالتا اور اس کی مدد کرتا ہے جب وہ بیوہ خدا پر بھروسہ کرتی ہیں۔ آئیں ذرا غور کریں، پہلا تیموتھیوس 5 آیت کلام مقدس میں پولس رسول کا خط تیموتھیوس کے نام، پہلا تیموتھیوس 5 آیت۔ یوں لکھا ہے، جو واقعی بیوہ ہے اور اس کا کوئی نہیں، وہ خدا پر امید رکھتی ہیں اور رات دن مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہتی ہیں۔ اب ذرا غور کریں، بیوہ خدا پر بھروسہ کرتی ہیں، اس کی امید کا خود خداوند ہوتا ہے، اور خداوند سے وہ ہر وقت کب، آئیں ذرا غور کریں آخری حصہ، اور رات دن مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہتی ہیں۔ اب یہاں پر پولس رسول یہ بیان کرتے ہیں 5 آیت، جو واقعی بیوہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ جو واقعی بیوہ تو بیوہ ہی ہوتی ہے نا، لیکن جو واقعی بیوہ سے مراد یہ ہے کہ وہ خاتون جس کا شوہر نہیں ہے اور وہ خداوند کے حضور میں ایک راست کردار ادا کرتی ہے، اور اس کا اگرچہ شوہر نہیں ہے لیکن وہ اپنی امیدوں کے مرکز کو خدا پر لگا لیتی ہے، اوروں کی طرف غور نہیں کرتی، اس کا کردار راست، اس کی روشیں راست، اس کے اعمال راست، اور وہ پاکیزہ زندگی کو گزارتی ہیں، تاہم اسے پولس رسول نشاندہی کرتا ہے واقعی بیوہ۔ اس کے لیے یہ نشاندہی ہے کہ وہ جینوین بیوہ ہے، ویڈو ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہی ہے شوہر مر چکا ہوتا ہے لیکن تعلقات کوئی اور ہوتے ہیں، کہتے ہیں، اور دیکھا جائے وہ تصور یہ لیا جاتا ہے اور پیش یہ جواز کرتے ہیں کہ مرد بھی آزاد ہو گیا، اگر دونوں میں باؤنڈیج میں، اس باؤنڈ میں سے کوئی بھی مرتا ہے تو دونوں میں سے وہ دونوں ہی آزاد، یعنی جو زندہ ہے وہ آزاد ہے، تاہم اگر وہ چاہے تو بھی وہ شادی یا کسی سے منسوب ہو کر شادی کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ حالت اپنی بیوہ ہی رکھتے ہیں لیکن کردار، روشیں، اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ بیوہ والے نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پھر بھی شادی شدہ والے ہیں۔ تاہم بائبل اسی لیے پولس رسول واضح کرتا ہے تیموتھیوس کو اس خط میں 5 آیت، جو واقعی بیوہ ہے اور اس کا کوئی نہیں، وہ خدا پر امید رکھتی ہے۔ لفظی طور پر کہہ دیں گے کہ ہمارا کوئی نہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کچھ اور ہے، معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ تاہم پولس اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ جو واقعی بیوہ ہے نا، جس کا کوئی نہیں، یعنی کوئی نہیں سے مراد اس کا شوہر نہیں، تو وہ خدا پر امید رکھتی ہے، اور جو خدا پر امید رکھتی ہے اس کا عمل اور اعمال واضح کرتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ دیکھیں ذرا 5 آیت کا آخری حصہ،
اور رات دن مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہتی ہیں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اب اس کے اعمال اور اس کے کام واضح کر دیتے ہیں کہ وہ واقعی بیوہ ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اور اس کا صرف خدا ہے۔ کیسے؟ وہ رات دن دعاؤں میں مشغول، رات دن دعا میں مشغول، اور جب وہ دعا خدا تک پہنچتی ہے تو خدا اس کی مدد اور وہ جو بھی درخواست کرتی ہے نا، خدا اسے سنبھالتا اور اس کی مدد کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کی امیدوں کا مرکز کوئی نہیں اور کوئی نہیں بلکہ صرف اور صرف خدا ہوتا ہے۔ اور جب اس کی امیدوں کا مرکز صرف اور صرف خدا ہوتا ہے تو کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے۔ آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں استثنا اس کا 27 باب اس کی 19ویں آیت۔ بائبل مقدس میں استثنا کی کتاب اس کا 27 باب اور اس کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے، لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمہ کو بگاڑے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ میں دوبارہ پڑھوں گا، لعنت اس پر، استثنا 27 باب 19ویں آیت، لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمہ کو بگاڑے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ اب غور کریں، جو بیواؤں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اب یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ہے بیوہ، یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، اب اس کے ساتھ اگر اس کے معاملات کو خراب کرتے ہیں اور بگاڑتے ہیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے، شریعت میں یہ اس شخص کے لیے جو اس ارتکاب اور اس فعل کو انجام دیتا کہ اس کے کام کو خراب کرتا یا اس کے مقدمے کو بگاڑتا، اس کے معاملات کو بگاڑتا، تو شریعت میں یہ قانون تھا کہ سب لوگ اسے کہیں کہ وہ لعنتی ہے اور لعنت اس پر ہے، اور لعنت جو ہے وہ خدا کی طرف سے اس پر جاری ہوتی ہے۔ دیکھیں ذرا غور کریں 19ویں آیت، لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمہ کو بگاڑے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ آمین مطلب ایسا ہی ہو، اور واضح رہے کہ ناانصافی کرتے ہیں، خدا ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ جو ناانصافی، حق تلفی کو عمل میں اس بیوہ کے لیے لاتے ہیں، خدا کی لعنت ان پر یا اس شخص پر جاری ہوتی ہے۔ اور جب خدا کی لعنت جاری ہوتی ہے تو وہ زندگی میں کچھ بھی کر لیں وہ ناکام ہے۔ خدا کی جب لعنت جاری ہوتی ہے تو واضح رہے، بائبل یہ بیان کرتی ہے، قائن اور ہابل، قائن نے اپنے بھائی کو مارا تو بائبل یہ بیان کرتی کہ وہ لعنتی ہوا، اور لعنتی ہوا تو زمین پر وہ آوارہ اور خوار ہوا۔ زمین پر انسان پھر خوار ہو جاتا ہے، زمین پر انسان وہ لعنتی ہو جاتا ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ جس کام میں ہاتھ لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، بے برکتی کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس بیوہ اور یتیم، یہ بڑا ہی حساس معاملہ ہوتا ہے، بڑا ہی نازک معاملہ ہوتا ہے کہ بیوہ اور اس کے بچے کو اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے، اس کے معاملات کو خراب کیا جائے، اس کے معاملات زندگی میں آمیزش یا دخل اندازی دی جائے، اور اسی طرح اس کے زندگی کے ان معاملات کو جو اچھے ہوں انہیں بگاڑا جائے۔ وہ ناانصافی کے زمرے میں ہے، اور جب ناانصافی ہے تو اس پر لعنت ہوتی ہے، اور لعنتی شخص پھر چاہے وہ کچھ بھی کر لے، چونکہ خدا کی لعنت ہوتی ہے، وہ جہاں کہیں پر بھی چلا جائے، جس شہر میں بھی چلا جائے، جس ملک میں بھی چلا جائے، وہ لعنتی ہی رہتا ہے۔ اور لعنت اس کے ساتھ ساتھ
رہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ناانصافی کرتا، اور ناانصافی اس سے ہوئی کن کے لیے؟ اس بچے کے لیے، اس بیوہ کے بچے کے لیے اور اس بیوہ کے لیے. اور جب اس بیوہ اور اس کے بچے کے لیے ناانصافی ہوئی تو خدا کی بھی لعنت اس شخص پر جاری ہوتی ہے. اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے مسیح یسوع نے اس حقیقت کو اور ایڈوانس کر دیا. آئیں ذرا غور کریں لوکا کی انجیل 20واں باب 46ویں اور 47ویں آیت. کلام مقدس میں لوکا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 46ویں اور 47ویں آیت یوں لکھا ہے، بلکہ میں 45 سے پڑھ لوں گا. جب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقیوں سے خبردار رہنا جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں. وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہیں زیادہ سزا ہوگی. اب ذرا غور کریں، خدا ان کو بھی ناپسند کرتا ہے جو بیوہ کے گھر کو دبا بیٹھتے ہیں. خدا انہیں ہرگز پسند نہیں کرتا جو بیوہ کے گھروں میں انتشار کی کیفیت کو طاری کرتے ہیں. خدا انہیں ہرگز پسند نہیں کرتا جو بیوہ کے گھر میں دخل اندازی دیتے ہیں اور ان کے معاملات کو اور ان کے گھروں کو ہتھیانے کی کوشش میں رہتے ہیں. ایک ایسی آئی، انہوں نے کہا کہ میں بیوہ ہوں اور انہوں نے دیکھا کہ میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، میں ہی ہوں، نہ میرا بھائی ہے نہ ماں باپ ہے، اور شوہر تھا اور میرا ایک یعنی دیور ہے، اور وہ یہاں پر ہے نہیں، وہ پنجاب میں ہوتا ہے. صرف ہم دو، یعنی میرے شوہر کے گھر میں سے صرف 2 ہی بھائی تھے، نہ بہن ہے کوئی بھی نہیں، نہ ساس ہے، آگے ان کے بھی کوئی نہیں، ادھر سے میرے بھی کوئی نہیں. انہوں نے دیکھا کہ ہمارا گھر ہے، بچے میرے چھوٹے ہیں، انہوں نے ہمیں دھکے مار کے گھر سے نکال دیا. اور گھر سے نکال دیا تو میں بڑی پریشان ہوں، میں کیا کروں. اور میں نے اس معاملے کو غور کیا تو مجھے دلی افسوس ہوا، اور میرے ایک دم ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ لوگ جو اس عمل کو بھی اختیار کرتے ہیں، یقینی طور پر خدا ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا. اور خدا کی پسند جو ہے نا، وہ یہ در حقیقت ہے یہ کہ ہم بیوہ اور اس کے بچے کے ساتھ ناانصافی نہ کریں بلکہ انصاف کریں، اور اسی طرح اس کے گھر کے معاملات میں اپنے با اختیار ہونے کو یا با اثر ہونے کو یا طاقتور ہونے کو ان پر نہ جتائیں کہ میں بہت کچھ ہوں. تاہم انسان بہت کچھ بھی ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پانی کا محض بلبلا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پھول کی طرح کملاتا اور سوکھ جاتا ہے. لیکن واضح رہے کہ خدا عبدالآباد قائم رہنے والا خدا ہے، اور خدا کے حضور میں خدا کی چونکہ آنکھیں اس بیوہ پر اور اس بچے پر لگی رہتی ہیں، تو اس کے درمیان میں کوئی اور بھی دخل اندازی دیتا ہے نا، غلط طریقے سے، غلط انداز سے، غلط رویے اور کاموں اور روشوں سے، تو خدا کی آنکھیں تو اس پر لگی رہتی ہیں اور خدا دیکھ رہا ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے. اور چونکہ کون کیا کر رہا ہے، اس کے باعث خدا کا غضب بھی جاری انسانوں پر ہوتا ہے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، یسوع مسیح نے اس بات کو یوں واضح کیا. آئے ذرا دیکھیں، وہ
47ویں آیت، وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اب سزا جو ہے نا وہ خدا کی طرف سے مقرر شدہ ہوتی ہے۔ سزا اور جزا، اجر اور سزا جو ہے اس کا کام جو ہے وہ خدا پر ہے کہ خدا نے وہ کام کو انجام دینا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ جو گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور جو ان کے گھروں میں بگاڑ کا باعث بنتے ہیں، انتشار کا سبب بنتے ہیں، کسی بھی طرح سے غلط کاموں کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، خدا ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے اور ایسوں کو خدا کی طرف سے زیادہ سزا ہوتی ہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کے پسندیدہ ہوں اور ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی نظر میں ناپسندیدہ عمل کو اختیار کریں، کیونکہ بیوہ اور اس کے بچے کو خدا سنبھالتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ کہ اس میں کوئی بھی غلط طریقے سے اس کے معاملات کو خراب کرتا ہے یا اس کے کاموں کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے، تو خدا کا غضب بھی پھر اس پر جاری ہوتا ہے۔ بے انصافی کا ایک بڑی عمدہ مثال میں یہ دے دوں۔ خدا نے آپ کو شوہر دیا، آپ کہیں نہیں پہلے میرے بچے، ابھی ایسٹر آ رہا ہے، پہلے میرے بچے، پہلے میرا گھرانہ، اس کے بعد بیوہ اور اس کا بچہ۔ لیکن یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے ایکول نہیں رکھا، ایکول آپ کا ہوا ہی نہیں ہے، اور اس اعتبار سے آپ نے اس ترازو میں اپنے آپ کو زیادہ بھاری کر لیا اور اس کے پگڑے کو بالکل ہلکا کر دیا۔ بے انصافی ہوگی، انصاف تو نہیں ہوا۔ انصاف یہ کہ بالکل برابر، اور نتیجہ کیا ہوا؟ جو کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں نا آپ، پھر خدا ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ سوچا آپ نے ہوتا ہے وہ ہونے خدا نہیں دیتا، پھر اسے بھی روک لیتا۔ بائبل ہی بیان کرتی خدا نے ایک شہر سے میگھ کو روک کے رکھا اور دوسرے پر برسا دیا۔ وہ روکنے کی وجہ کیا؟ کیونکہ خدا کی لاٹھی جو ہے نا وہ بے آواز ہوتی ہے، کبھی کبھار ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن خدا اپنے اس کاموں کو انجام دینا شروع کر چکا ہوتا ہے اور اس کی لاٹھی چلنا شروع ہوئی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھی جائے گی اگلی بار۔ لیکن آج خدا چاہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں جو خدا کی نظر میں بھی پسندیدہ ہو۔ آئیں آنکھوں کو بند کریں۔ جو چاہتے ہیں کہ بیوہ اور اس کے بچے کے ساتھ مناسب رویہ اختیار کیا جائے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ درست رویہ اختیار کیا جائے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، یہ جاننا کہ زندگی جو ہے وہ خدا کی دین ہے، اس پر نہ تو کسی کا اختیار اور نہ ہی کسی کا حکم ہے ماں سوائے خدا کے۔ خدا کے علاوہ کسی بندے کو کسی کی جان پر اختیار نہیں ہے، اور نہ از خود اس شخص کو اپنی جان پر اختیار ہے۔ یہ تو خدا کی دین ہے، بخشش ہے۔ اگر
خدا نے ایک طرح سے موزول کیا ہے تو خدا دوسری طرف سے پیش بہا ہر طرح سے اسے سنبھالتا بھی ہے۔ آئیں آنکھوں کو بند کریں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ خدا باپ، میری دعا ہے ایک ایک زندگی کو چھو لے، یسوع مسیح ناصری فضل بخش کہ یہ آج خدا ان کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کریں، مناسب سلوک آج خدا ان کے ساتھ برتیں، تاکہ خدا آسمانی باپ چونکہ تیری آنکھیں یتیم اور اس کے بچے جو یتیم ہو چکے ہیں اور وہ اس بیوہ پر لگی رہتی ہیں، اور آج خدا توفیق بخش کہ یہ تجھے پسند نہ، ایسا نہ ہو کہ ناپسندیدہ عمل کو اختیار کر کے تیری نظر میں ناپسندیدہ اور ناپسندیدگی کے باعث آج نقصانات کو اپنی زندگی میں دیں، بلکہ خدا تجھے پسند آئے اور آج تیری حضور سے اس پسند کے باعث برکات کو حاصل کرتے جائیں۔ یسوع نام میں آمین۔ تشریف رکھیے، گاڈ بلیس یو۔